الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اونچی آواز میں دروشی پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 12 صفر المظفر سنہ 1444 ہجری بمطابق 9 ستمبر 2022 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں رہ کر کے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے یہ بھی گناہ ہے احادیث کی روشنی میں۔ اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے میں نے قرآن کریم کی سورۃ النور کی آیت نمبر 51 کا سہارا لیا اور اس کو تلاوت کیا برکت حاصل کرنے کے لیے۔ پھر کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا جو گناہوں کے حوالے سے حضور نے مختلف گناہوں کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے، سماعت کیجیے گا۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے، مسلمانوں کی بات تو یہی ہے کیا جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو وہ عرض کریں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مسلمانوں کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو بلا چون و چرا حاضری دی جائے۔ اللہ کے حکم کی طرف بلایا جائے، رسول اللہ کی طرف بلایا جائے تو بلا چون و چرا اللہ کا حکم مانا جائے، رسول اللہ کا حکم مانا جائے، ان کی بارگاہوں میں حاضری دی جائے۔ یہ اسلام کو مطلوب عمل ہے، اسلام اس کو پسند کرتا ہے، اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ قرآن کریم کی مبارک آیت ہے۔ اب کلام مجید میں سے ایک اور مقام پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کریم نے اعلان کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی طرف آؤ، اس کے نازل کردہ حکام کی طرف آؤ، تو حبیب آپ دیکھیں گے رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا سے پہلے مَا أَنزَلَ اللَّهُ اللہ کی طرف تو آتے ہیں، وَإِلَى الرَّسُولِ جب کہا جائے رسول کی بارگاہ میں آؤ تو رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، منافقوں نے سروں کو جھٹک دیا، نہیں رسول کی طرف نہیں آنا، اللہ کی طرف آئے۔ تو یہاں حدیث میں جو میں آگے پڑھوں گا اس میں رسول اللہ کے فرامین ہیں اور امت محبوب کے لیے حضور نے یہ جاری فرامین کیے ہیں۔ تو مختلف گناہوں کا ذکر آپ کے سامنے میں نے کرنا ہے، اور موضوع ہے ہمارا یہ بھی گناہ ہیں احادیث کی روشنی میں، یہ ہمارا آج موضوع ہے۔ آئیے سورہ مبارکہ النور کی آیت نمبر 51 کا ترجمہ سن لینے کے بعد اب
رب کائنات کے پیارے حبیب علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کلام مجید میں جو گناہ کے الفاظ بیان ہوئے ہیں، معصیت یہ بھی گناہ کا ایک لفظ بیان ہوا ہے قرآن کریم میں، عدوان یہ بھی ایک لفظ بیان ہوا ہے گناہ کے زمرے میں، اسم یہ بھی گناہ کے زمرے میں استعمال ہوا ہے، حرام یہ بھی گناہ کے زمرے میں استعمال ہوا ہے، اور بھی کچھ الفاظ قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، فسق یہ بھی گناہ کے زمرے میں استعمال ہوا ہے۔ اب میں سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم مالک نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو تم آپس میں مشورہ کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے کا اور رسول کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرنا۔ میٹنگ، بیٹھک، اجلاس، جلسہ، کانفرنس کبھی بھی اللہ کے حضور گناہ کرنے کے لیے نہیں، حد سے بڑھنے کے لیے نہیں، رسول کی نافرمانی کرنے کے لیے نہیں، رسول کو ایذا دینے کے لیے نہیں۔ تو گناہ بندہ کیوں کرتا ہے؟ 2 آیتیں پڑھ لی میں نے۔ گناہ کیوں کرتا ہے؟ لا علمی کی وجہ سے۔ گناہ کیوں کرتا ہے؟ اپنے نفس و شیطان کی پیروی کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنے کا شوق، بھی میں نے نہیں عمل کرنا، یہ قرآن میرے لیے تھوڑی ہے، گھر میں تو رکھا ہوا ہے نا، آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے بچوں کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، آپ کی بیٹیوں کے لیے ہے، آپ کے بیٹوں کے لیے ہے، آپ کی اپنی زندگی کے لیے ہے، یہ لاہ عمل ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہمارے لیے ہے، اللہ کا فرمان ہمارے لیے ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو چومتے ہیں، ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، ہم قرآن کو سامنے رکھتے ہیں، ہم قرآن کو سینوں میں بساتے ہیں۔ یہ ہمارے رب کا فرمان ہے، ہمارے حضور کا فرمان ہے، دل و جان سے ہم قبول کرتے ہیں، حدیث کو بھی قرآن کو بھی۔ تو آئیے، پہلا گناہ اگر تو لا علمی کی وجہ سے ہے تو علم حاصل کیجئے، اگر نفس و شیطان کی پیروی کی وجہ سے ہے تو اس کے چنگل سے نجات پائیے۔ پہلا گناہ جو عرف عام میں کیا جاتا ہے وہ گناہ ایسا ہے کہ جس کو لوگ گناہ سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے کہ یہ گناہ ہے، ایسا گناہ ہے۔ مثال کے طور پر مختلف دھاتوں کی انگوٹھیاں، لوہے کی، تانبے کی، پیتل کی، سٹیل کی، سونے کی، یہ مختلف قسم کی دھاتوں کی انگوٹھیاں شرعاً منع ہیں، اور یہ بھی گناہ ہے۔ ایک انگوٹھی، وہ بھی 1 مسقال سے کچھ کم، مطلب 4.5 ماشے سے کم وزن کی انگوٹھی، اس میں بھی نگینہ ہونا چاہیے، نگینے کا وزن نہیں، نگینہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی زیور مرد کو پہننے کی اجازت نہیں، یہ گناہ ہے۔ میرے کریم آقا، رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آیا، ابو داؤد شریف صحیح ستہ کی معتبر کتاب ہے، اس کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آیا، اس نے پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا وجہ ہے؟ میں تمہارے سے بتوں کی بو پا رہا ہوں۔ وہ گیا، اس نے وہ انگوٹھی اتاری، لوہے کی پہن کے آ گیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے؟ میں تمہارے اوپر جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس حدیث کو یہاں روک کر کے ترمذی شریف کی حدیث سناتا ہوں۔
صاحب بہار شریعت نے 16ویں حصے میں لکھی ہے. کہا وہ سونے کی انگوٹھی پہن کے بھی آ گیا. کریم آقا نے فرمایا یہ سونے کی انگوٹھی تو جنتیوں کا زیور ہے، تو دنیا میں پہن کے آ گیا. بول سکتے ہیں جی؟ تھوڑا اور بول سکتے ہیں؟ یہ جنتیوں کا زیور تو دنیا میں پہن کے آ گیا. اس نے کہا نہ میں لوہے کی پہنوں، نہ میں تانبے کی پہنوں، نہ میں سونے کی پہنوں، کون سی انگوٹھی پہنوں؟ اب کریم آقا کی پسند دیکھیے. میرے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چاندی کی ایک انگوٹھی، اس میں نگینہ بھی ہو اور 4.25 ماشے سے کم یعنی 4.25 ماشے کی انگوٹھی ہو تو وہ مرد کے لیے جائز ہے. تو انگوٹھی پہنیے، ضرور پہنیے. اگر سنت کی نیت سے پہننی ہے تو نگینے والی پہنیے، ایک پہنیے وہ چاندی کی پہنیے، 4.5 ماشے سے کم پہنیے. دوسری کسی دھات کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، یہ گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے. اور فلاں بابے نے پہننی ہے تو بابا شریعت کا مالک ہے. اور فلاں فقیر نے پہننی ہے تو فقیر شریعت کا مالک ہے. اور فلاں بندے نے پہننی ہے اور فلاں بندہ شریعت کا مالک ہے. حضور نے منع کر دیا، بس منع کر دیا. کیوں منع کیا؟ حضور کی مرضی. ہماری تو مرضی نہیں ہے نا، حضور کی مرضی. منع کرنے والے کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے، ہماری کیا مرضی ہے؟ ہم تو ماننے والے ہیں، اسیتے منن والے ہیں، سوچن والے تو ہے ہی نہیں. ہمارا کام ہے ماننا بس. کیوں منع ہے؟ حضور کی مرضی، سرکار کی مرضی ہے، منع کیا ہے، اجازت دی ہے، حضور کی مرضی. ٹھیک، آگے چلیے. دوسرا گناہ جو ہمارے معاشرے میں عام پایا جاتا ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے لوگ. ایک تو گناہ ہے نا، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. لا علمی کی وجہ سے ہے تو میں علم بتا رہا ہوں آپ کو. نفس و شیطان کی پیروی کی وجہ سے ہے تو باز آئیے. سنیے، ہمارے نوجوان بالخصوص اور بڑی عمر کے لوگ ہاتھوں میں لوہے کے کڑے پہنتے ہیں، تانبے کے، پیتل کے، چاندی کے. یہ کڑے پہننے کا کلچر ہم نے کہاں سے لے لیا؟ کدھر سے آ گیا یہ کلچر ہمارا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں، مسند احمد میں حدیث موجود ہے. میرے کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں کو کڑے پہننے پر سخت وعید فرمائی ہے. ارشاد فرمایا مردوں کے، چنانچہ حضور نے فرمایا ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا تو فرمایا تجھ پر افسوس ہے، تو نے یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ اس نے کہا آقا یہ میں نے بیماری کی وجہ سے پہنا ہوا ہے. فرمایا اس کی وجہ سے تیری بیماری میں اضافہ ہوگا، اس کی وجہ سے تیری بیماری میں اضافہ ہوگا. تجھ پر افسوس ہے کہ اگر تو اسی حالت میں مر گیا تو کامیابی، فلاح کامیابی والوں میں نہیں ہوگا، کامیابی تجھے نہیں ملے گی. اسی حالت میں مر گیا تو یہ کڑے پہن کے مر گیا تو فلاح نہیں پائے گا، کامیابی نہیں پائے گا. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. کیوں؟ حضور کی مرضی. اور اونچی بولیے میری مرضی ہے. بھئی کیوں؟ حضور کی مرضی. شریعت کے مالک ہے وہ، حضور کی مرضی. تو نے کیوں پہنا ہے؟ اپنی مرضی سے اتار، حضور کی مرضی. اتار دے حضور کی مرضی سے. نوجوان اتار دے. اسی حالت میں مر گیا تو پھر فلاح پانے والوں میں نہیں ہوگا، کامیابی حاصل کرنے والوں میں نہیں ہوگا. دنیا میں تو تجھے کامیابی چاہیے، دنیا میں تو دوڑ لگی ہوئی ہے، کامیابی چاہیے. دن بھی جاگتا ہے، رات بھی جاگتا ہے، کامیابی چاہیے، کامیابی چاہیے. اپنا پڑھائی کے اوقات تو ہیں ہی ہیں، ٹیوٹر کو گھر پہ بلاتا ہے، ٹیوشن سینٹروں کے دھکے کھاتا ہے، فلاں سبجیکٹ. کیوں؟ کامیابی چاہیے. تو کامیابی چاہیے، اتار کڑا. کیوں؟ حضور کی مرضی، سرکار کی مرضی. اور یہ بھی گناہ ہے، کڑے پہننا یہ بھی گناہ ہے. اگر لا علمی کی وجہ سے ہے تو علم سکھا رہا ہوں، اگر نفس و شیطان کی پیروی کی وجہ سے تو بعد آئیے اور اپنی مرضی کو جان کائنات کی مرضی پر قربان کر دیجیے.
اور اونچی آواز میں آواز سنا دیجیے. بڑی مہربانی جناب سنیے. تیسرا گناہ، یہ بھی گناہ ہے احادیث کی روشنی میں. یہ موضوع لے کر کے آیا ہوں. سفر کے مہینے میں عرس بھی زیادہ ہوتے ہیں نا. اگلے ماہ میں شان اولیاء بیان کریں گے اللہ نے چاہا تو. لیکن ان مزارات پہ یہ بابا فرید کے دربار سے کڑا آیا ہے. میں نے کہا بابا فرید نے خود بنایا ہے؟ یہ جناب امام بری کا کڑا ہے. اور بھائی چاہے مکے سے آیا ہو، چاہے مدینے سے آیا ہو، امام بری سے آیا ہو، بغداد سے آیا ہو، اجمیر سے آیا ہو، امام بری سے آیا ہو، گولڈا شریف سے آیا ہو، کہیں سے آیا ہو، دادا صاحب سے آیا ہو، خواجہ صاحب سے آیا ہو، بابا فرید کے دربار سے آیا ہو، کڑا تو کڑا ہی ہے نا، چھلا تو چھلا ہی ہے نا. منع ہے، منع ہے. کیوں منع ہے؟ حضور کی مرضی. کیوں منع ہے؟ بولیے کس کی مرضی؟ بولیے کیوں منع ہے؟ کس کی مرضی؟ اونچی بولیے ذرا. کیوں منع ہے؟ تو میری مرضی کیوں چلے گی؟ میں تو بندہ ہوں نا، بندہ رہوں نا. امتی ہوں تو امتی بن کے رہوں، غلام ہوں تو غلام بن کے رہوں. تو آقا کی مرضی. سبحان اللہ، آقا کی مرضی. سنیے چوتھا گناہ، اور عجیب و غریب گناہ. ابھی تو تیسرے پہ بات ہو رہی ہے. تیسرا گناہ، نوجوان ہمارے کانوں میں بالیاں پہننے لگ گئے. یہ بالیاں تو عورتیں پہنا کرتی ہیں، عورتوں کا کلچر ہے. یہ سونے کی ہو، پیتل کی ہو، چاندی کی ہو، لوہے کی ہو، سلور کی ہو، کسی اور دھات کی ہو، کیوں نہیں پہننی؟ منع کیا حضور نے، منع کیا حضور نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا ہے. آئیے میں حدیث سناتا ہوں. نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو مرد عورتوں سے مشابہت اختیار کرے اس پر بھی لعنت، جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے اس پہ بھی لعنت. تو مرد وہ جو عورتوں کی وضاحت بناتے ہیں ان پر بھی لعنت، جو عورتیں مردوں کی وضاحت بناتی ہیں ان پر بھی لعنت. اللہ اکبر. یہ بالیاں پہننا یہ بھی گناہ ہے. کیوں گناہ ہے؟ حضور کی مرضی. ہمارے حضور کی مرضی، شریعت کے بانی کی مرضی. شریعت کے دائرے میں آ گئے. ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے جنہوں نے ساری زندگی پینٹ پتلون نہیں پہنا. جب کسی کمپنی میں گئے تو کمپنی والوں نے کہا پینٹ پہننی پڑے گی. کیوں؟ انہوں نے کہا جی ہماری مرضی، اور یہ کلر کی پہننی پڑے گی، ٹائی بھی لگانی پڑے گی. بندہ کہتا ساری زندگی میں نے نہیں لگائی، یہاں لگانی پڑے گی. کیوں؟ ملازمت نہیں کرنی. تو بلا چونو چرا مان لیتے ہیں. تو وہاں تو نہیں کہتے نہیں پہنوں گا. کسی اسکول میں بچے کو داخل کروایا، کہا جی ہماری وردی یہ ہے. اب یہ نہیں کہ پچھلے اسکول والوں کی یہ وردی تھی، ہمارے پاس وہ بنی ہوئی ہے. تو کہتا سر ٹھیک ہے سر، کہاں سے ملے گی؟ فلاں سے ملے گی، اتنے کی ملے گی، یہ کلر ہوگا، ٹائی کا یہ کلر ہوگا. پہن لیا چونو چرا، بلا چونو چرا بالکل پہن لیا. اور جب شریعت کی باری آئی تو کہا کیوں؟ میں نے کہا ادھر تو کیوں نہیں کہا تھا، ادھر کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ تو دنیا دار بندہ ہے، اس کی بات پر تو نے بلا چونو چرا عمل کر لیا. اور ادھر باری آئی تو کیوں کا مطلب نہیں ہے بھائی. شریعت میں کیوں نہیں ہے، حضور کی مرضی ہے. مرضی ہمارے نبی کی ہے، مرضی ہمارے نبی کی ہے. حضور کی مرضی ہے، جس کے لیے حلال کریں، جس کے لیے جو حرام کریں. سرکار کی مرضی ہے. تو ہمارا موضوع ہے یہ بھی گناہ ہے حدیث کی روشنی میں. تو یہ بالیاں پہننے کا کلچر ہو، یہ چوٹیاں باندھنے کا کلچر ہو، یہ کیچر لگانے کا کلچر ہو، عجیب بات ہے جناب، عجیب بات ہے. عورتوں کی نقلیں مرد کر رہے ہیں، مردوں کی عورتیں نقل کر رہی ہیں. ہم نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں ٹخنے تمہارے، یہ پاؤں کے ٹخنے جو ہوتے ہیں اسے ننگا رکھو، ٹخنوں کے اوپر شلوار رکھو. مردوں کو کہا جاتا اوپر رکھو، مرد نیچے رکھنے لگ گئے. عورتوں کو کہا نیچے رکھو، وہ اوپر رکھنے لگ گئی. بھائی یہ شریعت ہے یا آپ کی اپنی مرضی چلے گی؟ عورتوں کو کہا بال آدھے کانوں کی لو تک رکھو یا پورے کانوں کی لو تک، یا ہلکے سے کندھے سے چھو جائیں. مرد بال بڑھانے لگ گئے، عورتیں کٹوانے لگ گئی. کس نے کلچر دیا؟ یہ کہاں سے کلچر آ گیا یہ؟ تو بھائی یہ کلچر جہاں سے آیا واپس کر دیجئے. ہمیں تو کلچر وہی چاہیے جو میرے حضور کا ہے.
ہم کو رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ جو میرے حضور کی مرضی وہی میری مرضی ہے، جو میرے محبوب کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے، بس۔ تو ان کی مرضی کے آگے اپنی مرضی نہیں چلانی۔ تو گناہ کیوں کیا جاتا ہے؟ لا علمی کی وجہ سے۔ تو اگر لا علمی کی وجہ سے یہ کر بیٹھے ہیں تو چھوڑ دیجئے، علم آ گیا چھوڑ دیجئے۔ اگر یہ نفس و شیطان کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کا حکم نہیں ماننے کا ارادہ کر لیا ہے، توبہ کر لیجئے، توبہ کر لیجئے۔ تو یہ بھی گناہ احادیث کی روشنی میں آئیے۔ چوتھا گناہ، ہمارے ہاں مردوں نے سونے کی، چاندی کی زنجیریں پہننا شروع کی گلے میں، عورتیں کینٹھیاں پہنے، لاکٹ پہنے، زنجیریں پہنے، جائز ہے عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو مرد کیوں پہنے؟ مرد کیوں پہنے؟ آئیے میں حدیث سناتا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ایک ہاتھ میں سونا پکڑا، ایک ہاتھ میں چاندی پکڑی، ابن ماجہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ ایک ہاتھ میں حضور نے سونا پکڑا، ایک ہاتھ میں چاندی پکڑی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سنو میرے صحابہ سنو، یہ میری امت کے مردوں پر حرام، عورتوں پر حلال ہے۔ اونچی آواز سنائیے۔ اب مردوں پر سونا حرام، مردوں پر ریشم حرام، کیوں؟ حضور کی مرضی، سرکار کی مرضی ہے، مرضی میرے حضور کی ہے، مرضی میرے حضور کی ہے۔ وہ مردوں پر حرام کر دیں ان کی مرضی، حلال کر دیں ان کی مرضی۔ قرآن کی آیت ہے، جو تمہیں رسول نے لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ۔ کیوں نہیں کہنا؟ بھائی طریقت میں اگر کوئی پیر کہہ دے یہ کرو اور وہ ہو پابند شرع، 4 شرائطیں پوری اس میں پائی جاتی ہوں، شریعت کا پابند ہو، تو وہ مرید کو کیوں کہنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر کیوں کہے گا اس کی طریقت جائے گی، تو شریعت میں کیوں کہے گا تو شریعت جائے گی۔ کیوں نہیں کہنا؟ کیوں؟ حضور کی مرضی، حضور کی مرضی، مرضی میرے حضور کی ہے، بس حضور کی مرضی ہے، منع کر دیا میرے سرکار نے۔ چوتھا گناہ، پانچواں گناہ سماعت کیجئے گا، پانچواں گناہ شارٹس۔ ہمیں بھی بڑی انگلش کے ورڈ یوز کرنے کا شوق ہے نا نوجوانوں کو۔ شارٹس، چڈیاں، نکر، اور پہلے اس کو کہا کرتے تھے کچھا، یہ پہن کے لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ یہ گھر سے باہر نکلنے والا لباس نہیں ہے، اس میں گھٹنے ظاہر ہوتے ہیں، گھر میں پہننے والا بھی نہیں ہے جناب یہ۔ اور گھٹنے کسی کے سامنے ظاہر کرنا سوائے اپنی بیوی کے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ یہ عورت ہے، ستر عورت ہے۔ اب یہ شارٹس کے نام پر نوجوان گھومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا نا گناہ کیوں کیا جاتا ہے؟ لا علمی کی وجہ سے۔ اگر لا علمی کی وجہ سے ہے تو پھر سنیے، علم سنیے، منع ہے، گناہ ہے۔ گناہ بھی وہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ گھٹنے کسی کے سامنے ظاہر کرنا، رانے کسی کے سامنے ظاہر کرنا، یہ ناف کسی کے سامنے ظاہر کرنا گناہ ہے۔ تو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے، نہیں پہننا چاہیے۔ اور بعض ہمارے نوجوان وہ جو پینٹیں پہنتے ہیں وہ گھٹنے سے بھی کٹی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا پھٹا ہوا کپڑا پہن کے تو ہم کسی کے سامنے نہیں آتے تھے، اب یہ خود پھاڑنے لگ گئے۔ ایسی نقل انگریزوں کی، ایسی انہوں نے ہمارے لباس میں تراش خراش کی ہے۔ کیوں بھائی جان؟ غلط ہے، غلط ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک شخص کے قریب سے گزرے تو اس کے گھٹنے ظاہر ہو رہے تھے، ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ فرمایا چھپاؤ اسے، یہ عورت ہے، ستر ہے، ستر عورت ہے، چھپانے کی چیز ہے، چھپاؤ اسے۔ ایک شخص کے پاس سے حضور گزرے، اس کے گھٹنے نظر آ رہے تھے، فرمایا چھپاؤ یہ ستر ہے۔ تو یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ ستر عورت ہے، کسی شخص کے سامنے نہیں کھول سکتے۔ تو اس کو پہن کر کے بازاروں میں آنا، اس کو پہن کر کے کھیلنا، اس کو پہن کر کے لوگوں کے سامنے آنا، یہ پہننا بھی، پہن کر لوگوں کے سامنے آنا بھی حرام، اور لوگوں کا اس کی طرف نظر کرنا بھی حرام۔ کیوں؟ حضور کی مرضی۔ اونچی بولیے سبحان اللہ۔
بھی گناہ ہیں حدیث کی روشنی میں، حدیث سے لے کر کے آیا ہوں آپ کے سامنے، یہ بھی گناہ ہے حدیث کی روشنی میں۔ 5واں گناہ آپ کو گنوایا ہے۔ اب آئیے 6واں گناہ، وہ بھی حدیث کی روشنی میں، سماعت کیجئے گا۔ میرے کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت میں یہ جو ٹیٹوز لفظ بولتے ہیں، ٹیٹوز بنوانا، یہ جسم کے اندر ڈیزائن بنوانا، اب وہ ڈیزائن سوئی چبو کر کے کلر بھرنا، چھاتیوں پہ بنوانا، کمر پہ بنوانا، شولڈر پہ بنوانا، جسم کے، ٹھیک، چہرے پہ بنوانا، پیشانی پہ بنوانا، رخسار پہ بنوانا، یہ ٹیٹوز بنوانا یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور اس کی پرانی صورت کیا تھی؟ آئیے میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کی لعنت ہو گوندنے والیوں، گوندوانے والیوں، بال اکھیڑنے والیوں، خوبصورتی کے لیے دانتوں میں کھڑکیاں بنوانے والیوں، اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے والیوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب پہلے زمانے میں سوئی چبو کر کے یہ کام کیا جاتا تھا، اللہ کی تخلیق میں تغیر، تبدل۔ قرآن کریم کی سورہ النساء کی آیت نمبر 119 پڑھ رہا ہوں، میرے مالک نے فرمایا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، فرمایا شیطان نے کہا ضرور انہیں کہوں گا وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں تبدیلی کر دیں، بدل دیں۔ تو بھائی اللہ نے تو ڈیزائن نہیں بنایا، جسم پر اللہ نے ڈیزائن نہیں بنایا، ہم نے بنا لیا، تو یہ بھی گناہ ہے حدیث کی روشنی میں۔ کیوں؟ حضور کی مرضی، اونچی بولی، کیوں گناہ ہے؟ حضور کی مرضی، گناہ کیا، گناہ قرار دیا۔ اب اپنے آپ کو تکلیف دینا الگ، ڈیزائن بنانا الگ، ٹیٹو بنانا الگ، یہ کلچر ہم نے کہاں سے لے لیا؟ جن کو لیا ان کو واپس کیجئے، مہربانی کیجئے، جن سے لے چکے ہیں واپس کر دیجئے۔ اپنا کلچر، اپنا شعار اسلام کا، وہ کہتے ہیں نا ہم اپنا معیار دنیا سے جدا رکھتے ہیں، کیوں؟ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمیں ایکٹروں سے پیار نہیں، ہمیں حضور سے پیار ہے۔ ہمیں کسی فٹ بال کھیلنے والے کھلاڑیوں سے پیار نہیں، ہمیں حضور سے پیار ہے۔ ہمیں کرکٹ کھیلنے والے کھلاڑیوں سے پیار نہیں، ہمیں حضور سے پیار ہے۔ ہمیں کسی دنیا کے گلوکار سے پیار نہیں، ہمیں حضور سے پیار ہے۔ کیوں پیار ہے؟ کہ وہ پوری کائنات عالم کے لیے وجہ تخلیق کائنات ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول پاک کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ جو ٹیٹوز بنانا یہ بھی گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے، حضور نے منع کیا ہے۔ سنیے 7واں گناہ، داڑھی نہ رکھنا بھی گناہ، داڑھی کو ایک مٹھی سے کم کرنا بھی گناہ، ایک مٹھی داڑھی واجب، ایک مٹھی سے کم کرنا بھی ترک واجب، اور سنت متواترہ لازمہ، واجب کے قریب اور ہمارے نزدیک واجب، ہم اس پہ دلائل رکھتے ہیں۔ تو داڑھی کے اندر تراش خراش، فرینچ کٹ، یہ کٹ مٹ کس نے دے دیے بھائی جان؟ وہ بھی حضور کی داڑھی میں تراش خراش، جن کے تو ایک بال کی توہین کرنے والے کو بھی ہم مسلمان نہیں سمجھتے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہ بھی روایت لکھی ہے کہ سنت کدو شریف کی سنت بیان ہو رہی تھی تو کسی نے کہا کدو مجھے پسند نہیں ہے، تلوار نکال لی، امام ابو یوسف کے بارے میں یا دیگر بزرگوں کے بارے میں تلوار نکال لی، کہا جو میرے حضور کی پسند ہے تو کہتا نہیں پسند، کلمہ دوبارہ پڑھ نہیں تو گردن اڑا دوں گا، گردن اڑا دوں گا تیری، کلمہ پڑھ دوبارہ۔ کیوں؟ حضور کی مرضی، میرے سرکار کی مرضی۔ تو یہ داڑھی میں تراش خراش یہودیوں سے لیا کر دیجئے واپس، عیسائیوں سے لیا کر دیجئے واپس، سکھوں سے لیا کر دیجئے واپس، نصرانیوں سے لیا کر دیجئے واپس، کسی ایکٹر سے کلچر لیا دے دیجئے اس کو واپس، گلوکار سے لیا کر دیجئے واپس۔ تو یہ داڑھی ایک مٹھی قبضہ سنت بلکہ واجب، اللہ اکبر،
سنیے گا، چلو نہ بھی کوئی علماء کی تحقیقات اپنی جگہ پہ ہے، ہمارے نزدیک تو یہ واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر حج یا عمرہ کے بعد داڑھی کو ایک قبضے میں پکڑ لیتے اور جو زیادہ ہوتی اس کو کاٹ دیتے، تو ایک مٹھی داڑھی سنت لازمہ متواترہ اور واجب کے قریب۔ تو بھائی جان اس داڑھی میں تراش خراش اس کا بھی شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ تو بھائی جان کیوں نہیں دی؟ حضور کی مرضی۔ تو جب مرضی حضور کی چلے گی، تو آج ہمارا موضوع کیا رہا ہے؟ یہ بھی گناہ ہیں احادیث کی روشنی میں۔ آئیے قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں، پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ آئیے کلام مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، فرمایا اور ظاہر اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو۔ چھوٹا گناہ ہے وہ بھی چھوڑ دو، بڑا گناہ ہے وہ بھی چھوڑ دو، ظاہراً ہے باطناً ہے، لذت والا ہے بے لذت ہے، چھوڑ دو اس کو، جو ہے ہی گناہ اس کو چھوڑو، میرے حضور کی سنتیں اپناؤ اور سیدھے جنت میں جاؤ۔ سبحان اللہ الکریم۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے، اللہ کریم توفیق دے۔ تو انشاءاللہ الکریم ٹائم پہ آیا کریں، اور اگلا جمعہ ہمارا شان اولیاء کو لے کر کے ہم بیان کریں گے، اور کسی بزرگ کا بھی انشاءاللہ الکریم ذکر خیر، پھر امام اہل سنت کا ذکر بھی کرنا ہے ہم نے۔ تو یہ سفر کی 25 تاریخ کو عرس امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بھی ہوتا ہے، اس کا بھی کلام کریں گے انشاءاللہ ضرور۔ تو اگلا جمعہ انشاءاللہ الکریم شان اولیاء میں انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، ضرور تشریف لائیے لیکن وقت پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔